ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی, تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا, تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. جی وہ ادھر سے ٹیلی فون آ گیا کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ. جی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا. میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. یہ جو شہباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا, نواز شریف, شہباز تو خیر بوٹ پالش کرتا رہتا ہے, نواز شریف, آصف زرداری, فضل الرحمان ڈیزل, یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کل وقت ہے. آروائی نے کوئی غلطی کی, میرا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آ رہا تھا. ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ دی ہم تو نیوٹرل ہیں, باہر کی اگر سازش ہوئی تھی تو ہم نے تو پیچھے ہٹ گئے تھے. شرم کرو. اب تو جس کو کہیں جو ظلم کرتا ہے, پنجاب میں ہم نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے جی ہمیں تو جی پیچھے سے حکم آیا تھا. ادھر اب اسلام آباد پولیس کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. سوال آج پوچھ رہا ہوں, میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو, جو راستے میں آئے گا بہ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات, آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی جس کو نام تو دیا گیا تھا کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے خلاف ایک بھرپور ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اس ریلی کو بھی ایک ایسی شکل دے دی گئی جو کہ ماضی میں بھی ایسے بہت سارے بیانات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب جو کہ اس وقت راج کر رہے ہیں اس پروپیگنڈا مہم کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر, جو کہ راج کر رہے ہیں اس وقت ان تمام نوجوانوں کے دلوں کے اوپر جو کہ ہیش ٹیگز کی مہم کا حصہ ہیں, انہوں نے آج پھر کھڑے ہو کر اداروں کو متنازعہ بنایا. انہوں نے آج پھر کھڑے ہو کر اداروں کو کھلم کھلا باتیں کی. لیکن سوال عمران خان صاحب کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ باتیں تو نون لیگ بھی ماضی میں کرتی رہی ہے. اب ہم اگر اس وقت نون لیگ کی بات کریں تو وہ اس وقت یہ لکیر پیٹنے کا حساب ہوگا, کیونکہ اگر نون لیگ نے کی تھی تو انہوں نے اس کی پرائس بھی پے کی ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ سب کچھ ہیں. آپ تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے نکلے تھے. آپ نے وہاں پہ ایک عورت کے تشخص کو پامال کرتے ہوئے, اس کی عزت کے اوپر حرف اٹھاتے ہوئے آپ نے اس کو اس طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ تجھے ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے مجسٹریٹ کو یہ کہہ دیا کہ اس کا نام لے کر کہ تجھے ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اسی انسٹیٹیوٹ کے اعلیٰ اداروں کے عہدیداران کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری معزز سپریم کورٹ کے عدلیہ سے ریکویسٹ ہے, آپ کو یہ تضاد اور یہ تقسیم کرنے سے باز آنا ہوگا. آپ نے جس طرح سے سول نافرمانی کی تحریک سے چلایا ہوا سلسلہ اس وقت جس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. آپ کبھی آئی جی کو برا بھلا کہتے ہیں, کبھی آپ ڈی آئی جی کو برا بھلا کہتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, کبھی کہتے ہیں سی سی پی او میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. پھر وہی القاب, وہی سیکھی ہوئی باتیں, وہی آپ کی ہوئی تربیت کہ مینو ایسا رندہ پھیرو کہ پھر خود رندہ پھر جاتا ہے. یہ وہ والی باتیں ہیں عمران خان صاحب جو آپ نے اس وقت اپنی پارٹی کے عہدیداران کو بھی سکھائی ہوئی ہیں, اپنے ان تمام ہیش ٹیگز والے گروپس میں بھی بانٹی ہوئی ہیں, اپنے ان تمام تر نوجوانوں کو آپ نے اس وقت گمراہ کیا ہوا ہے, جو کہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم اگر کسی کو بھی مخاطب کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان, لاکھ اختلافات صحیح, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن ان کے نام کو بگاڑنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟
मौलाना फजलुर रहमान इस दुनिया के आखिरी तरीन करप्ट सियासतदान भी हो सकते हैं, इसके बावजूद भी आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप उनको इस तरह के बुरे नामों के अलकाब से मुखातब करें? आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप जब एक इदारे के न्यूट्रल्स के नारे लगाते लगाते आप फिर उनको बुरा भला कहते कहते आप एक मुल्क के वजीर आजम को ये सब के सामने कह दें कि बूट पॉलिश करने वाला? आपके इक़दार कहां गए चले? आपकी तहजीबो तमद्दुन के दायरे कहां चले गए? आपके रियासत मदीना बनाने के दावे कहां चले गए? आपसे इख्तलाफात इसलिए हैं कि आपकी जो बनाई हुई तंजीमें, आपके बनाए हुए इंतशार के ग्रुप्स, आपके बांटे हुए हैशटैग्स आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आज आए रोज नए से नए निकलने वाले नौजवान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर से सीखकर, हमने उनके इंसाफी सहाफियों से सीखकर हमने ये तमाम तर बातें की, जिसका एक अमली सबूत कि आपके ही एक इंसाफी सहाफी ने एक जज का नाम मुखातब करते हुए ट्विटर अकाउंट पे उनको कई बार लिखा। क्यों लिखा? उनकी ट्वीट्स पढ़कर देख लीजिए। उन्होंने भी वही अल्फाज दोहरा दिए जो आपने दोहराए थे। उन्होंने उनकी तारीफ कर दी क्योंकि उन्होंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन उस मजिस्ट्रेट साहिबा का कसूर क्या था? उनके कितने ही फैसले अच्छे होंगे, क्या वो मुतनाज़िया शख्सियत हैं? क्या आप फैसला करने वाले हैं कि आपने कौन से फैसले लेने और कौन से नहीं लेने? उन्होंने सिर्फ पुलिस को 2 दिन का रिमांड दिया था। उन्होंने किसी को मुजरम करार नहीं दे दिया था। उन्होंने 90 दिन का रिमांड नहीं दिया था, 30 दिन का रिमांड नहीं दिया था, 15 दिन का रिमांड नहीं दिया था। लेकिन आपकी ये रविश कि जो मेरे हक में फैसला करे उसको आप कहें कि इसके साथ ज्यादती हुई, इस निजी टीवी चैनल के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि वो निजी टीवी चैनल जिसको आपने पीएसएल के हकूक पीटीवी के ऊपर अहमियत देकर आपने दे दिए, आपने उस निजी टीवी चैनल की बात कर रहे हैं जिसको आपने अरबों के टैक्स माफ कर दिए। बकौल इन्हीं सहाफियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने उनको नवाजा। अब इन खबरों में कितनी तरदीद और कितनी तस्दीक है ये फैसला आपको करना होगा। लेकिन आपका ये बयानिया कि जो मेरे हक में बयानबाजी करे, जो यूट्यूबर्स मेरे हक में बात करे उसको लाइक शेयर फॉलो करो, जो मेरे हक में बात ना करे उसको गालियां गालम गलूच करो, तो इमरान खान साहब हम तो इस बात से फिर आपका साथ देने वाले नहीं हैं। हम तो फिर इस बात को कंडेम्ड करते हैं। अगर आपके साथ ज्यादती हो, शहबाज गिल के साथ ज्यादती हुई, हम सब ने आकर ये बात कही कि ये बात गलत है। अगर तो तशद्दुद हुआ है, अगर ये तशद्दुद हुआ है तो गलत हुआ है, अगर नहीं हुआ तो प्रोपेगेंडा करने वालों को इबरत का निशान बना दीजिए ताकि दोबारा से वो इंतशार ना फैला सके। क्या मेरे दीन में, मैं उन तमाम उलमा से भी इल्तमास करता हूं, क्या हमारे इस दीन में कहीं पे कोई ऐसी हदीसें नहीं है, क्या कहीं पे कोई इसकी तशरीह नहीं है कि जो फितना और फसाद फैलाते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाए? इमरान खान साहब, आपने ये क्या रविश इख्तियार कर ली है? अगर आपने उन मजिस्ट्रेट साहिबा को आज आपने खुल्लम खुल्ला उनका नाम लेकर उनको आज आपने मतनाज़िया बना दिया, तो उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनके घर में उनके अफराद, क्या उन तमाम लोगों के ऊपर कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा? कल को कोई वहां पे किसी काम के सिलसिले में जाता है, क्या वो उनको धमका नहीं सकेगा कि आपने अगर मेरा काम नहीं किया तो मेरा कप्तान आपको पूछ लेगा? अगर आपको कल को कोई भी अगर किसी आईजी के सामने पेश होता है, वो जाके अगर उसको कहता है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मेरा कप्तान आपको पूछ लेगा, ये रविश आपने कहां से सीखी? कौन सी वेस्टर्न यूनियन, कौन से वेस्टर्न कंट्रीज, कौन सी तंजीमें, कौन से ऐसी आपने जगहों से ये सारी बातें सीख ली कि इस मुल्क में ऐसा होता है कि जहां पे उस मुल्क के इदारों के खिलाफ खुलम खुला बातें की जाती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह पे है, हर जगह पे आजादी इजहारे राय का हक हासिल है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप इदारों में ही तकसीम कर दें? शहबाज गिल साहब भी तो आज इसीलिए इस केस को भुगत रहे हैं। उन्होंने भी तो इदारों में तकसीम करने की बात की थी। क्यों ना? मैं समझता हूं कि मेरे इदारों को इस खिलाफ बातों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि कब तक हम लोग गुमराह रहेंगे, कब तक अवाम को गुमराह किया जाता रहेगा? ये न्यूट्रल्स कौन हैं? कहां से आए हैं? कहां पे रहते हैं? कौन है ये न्यूट्रल्स?
کن کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ وہ سامنے آ کر کیوں نہیں ان سے سوال کرتے؟ کس کو آپ بار بار مخاطب کر کے آپ برا بھلا کہتے ہیں؟ کون ہیں یہ نیوٹرلز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت وہ چلاتے رہے؟ کون ہیں یہ نیوٹرلز جن کے خلاف عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جب چاہے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے؟ گو کہ اگر ماضی میں دوسری جماعتوں نے کی تو میرا پھر بھی آپ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سوال تو عمران خان صاحب آپ سے کیا جا رہا ہے، جب ان سے بات کی جاتی تھی تب ان سے کی جاتی تھی۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کہیں کہ نواز شریف نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تو وہ آج کہاں پہ ہیں؟ اگر انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کتنی سزا بھگت لی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ایک شہباز گل صاحب جن کی ایک طرف وہ ایمبولنس میں بیٹھتے ہیں تو بالکل ٹھیک، باہر نکلتے ہیں تو رونا دھونا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی آکسیجن والی نالی اور کہتے ہیں میرا ماسک دے دو، اور ہاسپٹل سے تصویریں آتی ہیں بالکل حشاش بشاش۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ ہم سب کو؟ تشدد اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، تو پھر وہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کہیں وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے اسد طور پہ کیا؟ کہیں وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے حامد میر پہ گولیاں چلائیں؟ کہیں وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے متی اللہ جان کو کڈنیپ کیا؟ کہیں وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن لوگوں کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا؟ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ نام تو لیجئے، پکاریے تو صحیح، ہمیں بتائیے تو صحیح، آپ نے قوم کو کس طرح سے گمراہ کیا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کی طرح پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پتہ آپ کو بھی ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے، اور آج آپ آخرکار آپ کے منہ سے وہ باتیں نکل ہی گئیں۔ آج آپ نے کھلم کھلا ہمارے فوج کے ادارے کے خلاف آپ نے جو بھڑاس نکالی، اور آپ نے آج کھلم کھلا جس طرح سے لوگوں کو اکسایا، جس طرح سے آپ نے لوگوں کو انتشار پھیلنے کی دعوت دی، آپ نے آج ہمارے ملک کے عظیم ادارے کے خلاف جس طرح سے باتیں کی ہیں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، سب کو تمام باتوں کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی خطرناک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس طرح سے اگر ملک میں یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک پارٹی کا سربراہ اٹھ کر یہ کہے کہ خون ریزی ہو سکتی ہے، ایک پارٹی کا سربراہ اٹھ کے کہے کہ آپ ہم سے لڑائی کریں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس ملک کا کوئی سیاسی پارٹی کا رہنما اٹھ کر اگر وہ مختلف گروپوں میں کوئی بنا کر سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز ان میں یہ ظاہر کرے کہ فاطمہ جناح بہت ہی زیادہ، چونکہ وہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے والا کہہ رہے ہیں جی کہ شیخ مجیب الرحمان تھا، فاطمہ جناح کو پانی کے بل کے پیسے مانگے گئے اور شیخ مجیب الرحمان چونکہ وہ اس کا سپورٹر تھا اس کو غدار وطن کہہ دیا گیا۔ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ اس طرح کے ویڈیو کلپس کون بنا رہا ہے، یہ کون اس طرح سے گمراہ کر رہا ہے نوجوانوں کو، کون اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے؟ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اب فیصلے کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب اداروں کو سامنے آ کر بتانے کا ٹائم آ گیا۔ اگر پولیس والوں کو آپ نے اس طرح سے دھمکیاں دینی ہیں تو ان پولیس والوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا، اگر آج آپ ان کی باتیں مان رہے ہیں تو یہ آپ ان کی آنکھوں کے تارے ہیں، کل کو جب آپ ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو یہ آپ کو بھی للکار دیں گے۔ آج آپ لوگوں کو بھی یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ان سے سوال کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ہماری ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دھمکائیں گے تو لوگ ہماری عزت کیسے کریں گے؟ آج اعلیٰ عدلیہ کے منصب پر فائز میرے محترم ججز صاحبان، ان سے جب یہ عدالتوں میں آئیں تو سوال کریں تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مجسٹریٹ کو اٹھ کر اس طرح کی باتیں کرو؟ اگر تمہیں اختلاف تھا تو تمہیں اس کے فیصلے کے خلاف تمہارے پاس عدالتیں تھیں، عدالتوں میں چلے جاؤ، عدالتوں میں جا کر اس کے فیصلے کے خلاف چلے جاؤ۔ اگر اس نے غلط کیا تو ریفرنس دائر کرنے کے لیے آپ کے پاس تو اختیارات سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج کے خلاف بھی آ جاتے تھے، آپ تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر دیتے تھے۔ تو پھر آج مجسٹریٹ سے اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا آپ کو وحشت آپ کے اوپر طاری ہو گئی کہ انہوں نے صرف 2 دن کا ریمانڈ کیا دے دیا؟ آپ نے آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے سامنے انہی کے شہر میں آپ نے ان کو اس طرح سے ان کی تذلیل کی ہے۔ عمران خان صاحب ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ ایسا ہی روش اختیار کرتے رہے، اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو پھر ہم سب لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف، آپ کی ان تمام باتوں کے خلاف آپ کے ساتھ الجھنے کے لیے ان بحث کے اوپر ہم لوگ تیار ہیں، ہم اس بات کی بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ غلط ہیں، ہم آپ کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے اداروں میں، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے اداروں کو آپ نے
متنازعہ بنانے کی جو فیکٹری ہے وہ اپنے گھر سے شروع کی تھی اور جس کا خمیازہ آج شہباز گل بھگت رہا ہے. ایسے کتنے ہی اور شہباز گل سامنے نکلیں گے, ابھی آنے والے وقت میں مزید پتہ چلے گا. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.